السلام علیکم، میں ہوں محمد ادریس اور آج ہمارے ساتھ دانش حسین بھائی بیٹھے ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور آج ہم ان سے کچھ سوالات پوچھیں گے ان کی زندگی کے بارے میں اور بھی کچھ. تو چلیے اسٹارٹ لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ. تو سب سے پہلے آپ تو ایک مشہور جرنلسٹ ہیں، تو سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں واٹ از جرنلزم یا جرنلسٹ کون ہوتا ہے اینڈ وائی یو گیٹ ان دس فیلڈ، آپ کیوں اس فیلڈ میں اندر. اچھا، جرنلسٹ بیسیکلی تو سب کو پتہ ہی ہے کہ ایک جرنلسٹ ہے جو سوسائٹی کے جتنے بھی پازیٹیو اور نیگیٹو ایلیمنٹس ہیں اس کو وہ دنیا کے سامنے لاتا ہے، اسے اجاگر کرتا ہے، ہائی لائٹ کرتا ہے ان اے سمپل ورڈ. اور پازیٹیو تھوڑی سی کم چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ پازیٹیو تو اوبیسلی ساری چیزیں نظر آتی ہیں، نیگیٹیوٹی ہوتی ہے جہاں پر اسے پوائنٹ آؤٹ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور جو کہ ایک لوگوں کا کنسرن بھی ہوتا ہے کہ یہ ساری نیگیٹیو چیزیں دکھاتے ہیں. لیکن وہ اگر وہ پازیٹیو دکھائے گا تو وہ تو دربان بن جائے گا نا. نیگیٹیو چیزیں دکھاتا ہے تاکہ وہ پازیٹیو ہو سکیں، وہ ٹھیک ہو سکے. جرنی کی بات ہے تو خیر میڈیا اور اس طرح کی چیزوں کا شوق تھا. اب تو میرا چونکہ کارپوریٹ جرنلزم اور اس طرح کی چیزوں میں آ گیا ہوں، اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کچھ ویڈیوز میں بھی جو بزنس پروموشن اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اور اس طرح جو ایک پازیٹیوٹی یا پازیٹیو جرنلزم جس کا ہمیں شوق بھی تھا تو اس طرف آ گیا الحمدللہ اور ڈوئنگ ویل. یہ جو جرنلزم کا فیلڈ ہے دیٹ از ایزی اور ڈیفیکلٹ، اور یہ آپ کا ابھی تک جتنا بھی جرنی تھا کیسے گزرا؟ کوئی بھی کام مشکل یا آسان نہیں ہوتا میری نظر. مجھے لگتا ہے جو کام آپ کا انٹرسٹ ہو، شوق ہو، پیشن ہو یا وسیلہ روزگار ہو تو وہ آسان ہوتا ہے. اور کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کے انٹرسٹ کی نہ ہو، آپ کو زبردستی کرنا پڑے، امپوز کرے کوئی یا آپ کے سر پہ بیٹھ کے کرائے تو وہ کبھی بھی آسان نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے. اور جو یہ ہمارا کام ہے یہ تو ویسے ایک وہ آزاد پنچھی والا کام ہوتا ہے، اس کے لیے مشکل اگر سمجھیں گے تو یہ ہو ہی نہیں سکے گا. پھر جو میرا تیسرا سوال ہے، آپ کون سے ایسے فیمس سیلیبریٹیز کے ساتھ آپ نے انٹرویو لیا ہے یا آپ ان کے ساتھ ملے ہیں، اور کون سا انٹرویو آپ کو بہت انٹرسٹنگ لگا تھا؟ کافی سارے الحمدللہ پاکستان کے جتنی جو نامور شخصیات ہیں، پرسنالٹیز ہیں، پولیٹیشنز ہیں، مولانا طارق جمیل، انجینئر محمد علی مرزا، اور اس کے علاوہ عمران خان، یس عمران خان، اور رانا ثناء اللہ صاحب، اور پیپلز پارٹی کے کافی جو فیمس لوگ ہیں ان کے ساتھ، اور اس طرح سے کافی بوہیمیا جو کہ ایک سنگر ہے ان کا ایکسکلوسیو انٹرویو کیا. آپ کو پتہ ہوگا شاید جو میرے خیال سے پائنرز ہے پنجابی ریپ سٹار. اور اب ذہن میں بہت ساری اس طرح کی اور جتنی بھی آپ کی ٹاپ نوچ پاکستان کی ہیں پرسنالٹیز، ان سب کے ساتھ بڑے اچھے انٹرویوز رہے ہیں الحمدللہ. اور ان سب کا سب سے زیادہ آپ کو کون سا انٹرویو انٹرسٹنگ لگا تھا جس میں آپ کو مزہ آیا ہو؟ وہ آپ کا جو گیسٹ تھا اس سے بھی آپ نے اس کے جواب بھی بہت اچھے تھے، کون سا ایسا؟ اچھا، کیونکہ جو انٹرویو ہے وہ ہمارا نا ایک پروڈکٹ ہوتی ہے نا، تو سارے ہی اچھے تھے. کوئی اس میں یہ نہیں تھا کہ کوئی برا ایکسپیرینس، ہاں ہو جاتے ہیں سم ٹائم برے ایکسپیرینسز بھی، لیکن الحمدللہ سارے بڑے اچھے رہے. انجینئر محمد علی مرزا سے 2-3 دفعہ انٹرویو ہوا تو وہ بڑا جس طرح سے وہ اسکرین پر لگتے ہیں اس کے جو آف کیمرہ وہ ان کے اچھا انٹرویو اور گپ شپ رہی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ مجھے بڑا اچھا لگا، ان کے ساتھ جو انٹرویو تھا ویری ہمبل، ویری پولائٹ. اور مولانا طارق جمیل صاحب تو ظاہر کسی تعارف کو محتاج نہیں ہے، ویسے بھی وہ بڑے اچھے ہمبل پرسنالٹیز ہیں. تو ایوری ون مطلب جتنے پولیٹیشنز ہیں اور سب نے بہت عزت دی، سب نے بہت محبت کے ساتھ جو ہے نا وہ انہوں نے سلوک کیا. بہت زیادہ بچے ہو گئے، نوجوان ہو گئے، وہ جرنلزم کا بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں کہ میں نے بننا ہے اور میں نے کچھ کرنا ہے اس انڈسٹری میں. تو وہ کس چیزوں کو اپنا کہ وہ بہترین یا اچھا جرنلسٹ بن سکتا ہے؟ شارٹ کٹ ڈھونڈنا چھوڑ دیں، ویوز کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں، بس اتنا ہی ہوگا. اور کوالٹی پہ جائیں، مطلب اور اسکلز ان کو چاہیے کہ وہ اور امپروو کر سکے. اسکلز دیکھیں، وہ پریکٹس اینڈ پریکٹس. وہ انسان جو ہے نا ایک میں آپ کو ایک بڑی مثال دیتا ہوں، چلیں تھوڑی سی پھر میں ابھی بات کرنے لگے نا کوئی میں بارے جواب نہ دوں. وہ ایک بندہ تھا اور ایک جہاز خراب ہوا ہے کہ ایک کہانی ہے، اس میں آیا، اس کو بڑے ایکسپیرینس مکینک کو بلایا کہ یہ آئے گا، اور آگے اس نے پتہ کتنے ڈالرز میں اس کو چارج کیا کہ جی میں آ رہا ہوں. آیا، اس نے نا ہلکی سی چھوٹی سی ہیمر اس سے ہٹ کیا، ٹک،
اور وہ چیز وہ جو پارٹ وہ ٹھیک ہو گیا. اس نے کہا یار تم اتنا سا یہ بس ٹک کیے اور تم نے اتنے پیسے ہمیں چارج کر دیے. اسے کہ میں نے یہ کتنی فورس اور کتنے ٹائم میں لگانی ہے یہ میں نے 25-30 سال میں سیکھا. یعنی کہ اس کا ایکسپیرینس تھا, وہ ایکسپیرینس کے پیسے چارج کرتا ہے, وہ اپنے وقت کے یا اس چیز کے نہیں. تو کہنے کا مطلب ہے جب پریکٹس کرتے رہتے ہیں نا تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے ایک وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ خود ہی آسانیاں فرماتا ہے, اور پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی فورس سے کس جگہ پر کب ہٹ کرنا ہے. جی میرا جو نیکسٹ سوال ہے کہ آج کل آپ کا جو وہ ہو گیا ہے, مطلب آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں چینج ہو گئی ہیں. چینج ہو گئی ہے. اس سے پہلے آپ ویڈیوز بنا دیتے ہیں, انفارمیٹیو ویڈیو بنا دیتے ہیں. آج کل آپ زیادہ انفارمیٹیو ویڈیو آٹو موبائلس پر ہے, تو یہ کیا وجہ ہے آپ نے کیوں اپنا فیلڈ اتنا جلدی چینج؟ وہ نہیں فیلڈ چینج نہیں, اسی کے اندر ہی تھوڑا سا ٹرانسفارمیشن. ہاں جی سب ٹاپک آپ نے چینج سب ہاں وہ نیش چینج ہو جاتی ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ویسے تھوڑا سا پسند بھی تھی, یہ ٹاپک پسند تھا, تھوڑا ڈفرینٹ بھی تھا. تو بجائے اس کی کہ کچھ ایسی چیزیں پہلے کی جس سے کوئی ناراض ہو, ایک بات کی ہے تو ایک ناراض ہے ایک خوش ہے, اگلی بات کی ہے وہ پچھلا ناراض ہو گیا اگلا خوش ہو گیا, وہ یہ چیز چلتی ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیوٹی بھی ہے, میرا انٹرسٹ بھی ہے, لوگوں کا انٹرسٹ بھی ہے, پسند کر رہے ہیں. اور وہ اتفاق ایسا ہوا کہ میں ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ آج کل ویڈیو بناتے ہیں, تو اچھا کس پہ بناؤں. مہران, سزوکی مہران ایسی موسٹ کامن کار ان پاکستان, وہ آئی سامنے. تو میں نے کہا یار آج اس پہ بناتے, اس کا ریویو کرتے ہیں, اسے لوگ نا بڑا برا کہتے ہیں. میں نے کہا یہ برا تو اس کے لیے ہے نا جو بڑی گاڑی لیتا ہے, جس بیچارے کے پاس مہران کے بھی پیسے نہیں ہے اس کے تو یہ بھی خواب ہے. تو میں نے پھر اس پہ ایک بڑی پازیٹیو ویڈیو بنائی, تو الحمدللہ وہ میں خاصے 10 ملین پلس الحمدللہ اس کے کلیکٹیولی ویوز آئے. تو بس پھر مجھے لوگوں کا رسپانس بس چل گیا. تو پھر اس کے بعد میں نے پھر اس پہ کیا. پھر میرے کچھ کلائنٹس بھی ہیں جو کچھ آٹو موبائل کمپنیز کی جو ان کی بزنس پروموشنز آتی ہیں, تو پھر ان کے ساتھ بھی ان کے ریویوز وغیرہ کرتے ہیں, ان کی جو چیزیں اچھی ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اچھی چیزیں دکھائیں. جو بھی انسان ہے وہ اچھی چیز ہی بناتا ہے, کچھ اس میں برا نہیں ہوتا, لیکن جتنا گڑ اتنا میٹھا. تو جی کنٹینٹ کریشن کے ساتھ آپ بہت نزدیک ہوں گے. تو ابھی ایک بندہ ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے, تو وہ اپنے لیے کنٹینٹ کریشن کیسے کرے, مطلب وہ کیسے فائنڈ کرے, کیسے اپنے آپ کو بنائے؟ وہ کنٹینٹ بنائے جو پہلے کسی نے نہیں بنایا. جیسے کہ آج کل ایک بندہ اسٹارٹر ہے تو وہ کیا کون سا کنٹینٹ بنائے کہ ہمارے یہاں وہ کہتے ہیں کہ مکھی پہ مکھی نہیں مارنی چاہیے, یعنی کہ کاپی پیسٹ نہیں کرنا چاہیے. انسپریشنز ہونی چاہیے, آپ کا ایک مینٹور ہونا چاہیے جس سے آپ سیکھتے ہیں, آئیڈیلائز کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد کوشش کریں کہ آپ کچھ ڈفرینٹ کریں. ڈفرینٹ ان اے سینس کہ آپ وہ مارکیٹ میں نہیں ہیں. تو مطلب جتنا بھی آپ ڈفرینٹ کر سکتے ہیں آپ کو زیادہ فیمس. ہاں فیمس ہوں گے یا نہیں ہوں گے, صرف فیمس ہونے کے لیے نہ کریں نا, کام لوگوں کو انفارمیشن دینے کے لیے, گائیڈ کرنے کے لیے. سارے لوگ فیمس سب فیمس ہو جائیں گے تو پھر دیکھے گا کون. اگر ہر کوئی ڈاکٹر بننا چاہے تو مریض کی طرف آئے گی. یہ اللہ کے رنگ ہے, کسی نے کچھ بننا ہے, کسی نے کچھ بننا ہے. اسی طرح سے زندگی چل رہی ہے, نظام چل رہا ہے. ہر کوئی ولاگر بن جائے گا, فیملی ولاگنگ کرے گا, یہ دیکھیں آج میں یہاں آیا ہوں وہاں آیا ہوں. تو پھر کیا ہوگا, انڈسٹری کون چلائے گا, جابس کون کرے گا, جرنلسٹ کون بنے گا. جی بالکل. تو آج کے لیے اتنا ہی, ہم ملیں گے نیکسٹ ٹائم میں. آپ کے ٹائم کے لیے بہت شکریہ. جیتے رہیں, سلامت رہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.